اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ دسمبر چل رہا ہے اور دسمبر کی آج 22 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، 22 تاریخ 3 دن کے بعد 25 دسمبر آئے گا، اور 25 دسمبر کو ایک تہوار مناتے ہیں یہ عیسائی لوگ، جس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا ایک تہوار ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہمارے تہوار ہیں، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان کا بھی یہ ایک تہوار ہے، مذہبی تہوار جس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو عیسائی مذہب کے اندر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے 25 دسمبر کو، نادانی میں ہمارے مسلمان میں بھی اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو عید مبارک کہتے ہیں، وہ اس میں کہتے ہیں میری کرسمس۔ تو اگر کوئی مسلمان جب اس کو کہہ رہا ہوتا ہے سامنے والے کو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹا پیدا فرمایا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ قرآن کریم کی واضح آیت اور سب سے چھوٹی سورت جو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اللہ نے اس کے اندر فرما دیا لم یلد ولم یولد، کہ اللہ رب العزت نے لم یلد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ وہ اللہ رب العزت کسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت، چونکہ عیسائی تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سراسر کفر ہے، توحید کے اندر یہ شرک ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان اگر یہ کہتا ہے، کسی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتا ہے، تو وہ عین شرک کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جب انسان شرک کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آگے 25 دسمبر آ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً، یہاں تک کہ آج کل حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاکستان، ملک پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ہے، اسلامی ملک و ملت ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے تعلیمی اداروں میں کرسمس ڈے کے نام سے تقریبیں منعقد کی جاتی ہیں، پروگرامز کیے جاتے ہیں، فنکشنز کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر توحید کی جتنی بھی اقسام ہیں، سب کی سب اقسام کے اعتبار سے ہمیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات یکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے ہیں، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے۔